السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے اعلیٰ اخلاق کی بنا پر انہوں نے مکہ کو دوبارہ فتح کیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو فتح کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ شہر مکہ میں وہ نہ رہ سکے اور مجبوراً انہیں اپنی جائے پیدائش شہر مکہ کو خیر آباد کہنا پڑا۔ آخر کار اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور فتح عطا کی۔ ہجرت کے 8 سال بعد وہ اپنے شہر ایک سپہ سالار کے طور پر لوٹے۔ جب انہوں نے مکہ چھوڑا تھا تو ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، مگر جب وہ فاتح بن کر لوٹے تو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور شکر بجا لائے کہ انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتح پر متکبر نہیں ہوئے، عاجزی اور انکساری سے اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے جو بھی اپنے ہتھیار ڈال کر اپنے گھر چلا جائے گا وہ محفوظ ہے۔ شہر مکہ رحمت للعالمین کے اعلیٰ اخلاق کی بنا پر دوبارہ فتح ہوا اور کسی بھی خون ریزی کے بغیر عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا کی وحشی قاتل ابو سفیان کی بیوی کو اور جن جن لوگوں نے بھی تکلیفیں پہنچائی تھیں ان سب کو معاف کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے فتح مکہ کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاقیات سے سبق سیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دلوں میں کینہ نہ رکھیں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل ہم سب کے گناہ بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔